इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह ताला सूरह मुल्क की क्या फ़जीलत है हम वो जानने की कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी इस सूरत की रोज़ाना तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि ये सूरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद था और हुजूर का मामूल था कि आप रोज़ाना रात को इस सूरे की तिलावत करके सोया करते थे। तो चलिए इस सूरत का कंक्लूजन क्या है वो जानते हैं, खुलासा क्या है। अल्लाह ताला ये सूरा मक्के में नाजिल किया है, ये मक्की सूरत है और 30 आयात हैं, 2 रुकू पर यह सूरा मुश्तमिल है। सूरतुल मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बड़ी बाबरकत है वो हस्ती जिसके हाथ में बादशाही है, यानी राज उसी का है, बादशाही अल्लाह ही की है। वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर ताकत रखता है, कुदरत रखता है। यानी पूरी कायनात में तो अल्लाह ही का राज चल रहा है, सिर्फ दुनिया में बगावत है, हम इंसानों के ज़रिए अल्लाह की बगावत की जा रही है। वरना चांद सूरज तारे और पूरी सारी गैलेक्सीज उसी के ताबे है, उसी के कंट्रोल में है, और हम एक हैं जो अल्लाह की ताबेदारी नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की बगावत कर रहे हैं। जबकि वो अल्लाह जिसकी बादशाहत हर चीज़ पर है, कायनात के हर जर्रे पे अल्लाह की बादशाहत है, तो फिर अल्लाह ने हमें छूट क्यों दी है कि जो चाहे करो, मर्जी तुम्हारी, तुम सीधे रास्ते पे चलो या गलत रास्ते पे चलो। अल्लाह ने क्यों छोड़ा है? और फिर हम अपने आप को आज़ाद क्यों समझते हैं? अल्लाह ने हमारे ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं रखा? हकीकत यह है कि अल्लाह का कंट्रोल हम पर भी है, लेकिन अल्लाह ने कुछ चीज़ों के लिए हमारे ऊपर छूट दी है, आज़ाद कर दिया है कुछ मामलों में। वैसे बहुत सारे मामलों में तो हम आज़ाद नहीं हैं। जैसे मैं बीमारी से नहीं बच सकता, बीमारी अगर आ रही है तो मैं अपने आप को उससे नहीं बचा सकता, मैं बीमार ज़रूर होऊंगा, क्योंकि ये अल्लाह का फ़ैसला है, अल्लाह की बादशाहत है, अल्लाह की हुकूमत है, अल्लाह की ताकत है। हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ बचने की, लेकिन मैं 100% तो नहीं बच सकता उससे, मैं भाग नहीं सकता बीमारी से बचकर। बीमार तो होना है, मैं यहाँ पर आज़ाद नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई है, कोई ताकत मेरे ऊपर मुसल्लत है, कोई मेरे ऊपर हुकूमत कर रहा है। इसी तरह मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, या फिर मेरे अंदर अगर हर दिन एक कमज़ोरी आ रही है, तो ये क्यों आ रही है? क्योंकि मेरे ऊपर एक ताकत है, उसका हुक्म चल रहा है, उसके हुक्म से मैं आज़ाद नहीं हूँ, मेरे कंट्रोल में ये चीज़ें नहीं हैं। मेरे जिस्म पे मेरे सर के बाल अगर बढ़ जाते हैं, तो मैं अगर चाहूँ कि मेरे सर के बाल या जिस्म पे मेरे बाल अगर ना बढ़े, तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, अल्लाह के ताबे है ये सब। मेरा जिस्म अल्लाह के ताबे है, अल्लाह के कंट्रोल में है। अल्लाह ने ये चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखा, बीमारी और जिस्म का बढ़ना घटना, ताकत कमज़ोरी, ये सब अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अल्लाह ने इंसान के सोच को, इंसान के मिजाज को अल्लाह ने इंसान के ऊपर छोड़ दिया है, इंसान के हवाले कर दिया है कि तुम जो चाहे करो। यानी चाहो तो सीधे रास्ते पर आ जाओ, अल्लाह का रास्ता इख्तियार कर लो, चाहो तो तुम अपनी मनमानी जिंदगी गुजारो, जो चाहे करना चाहते हो करो। तो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बड़ी बाबरकत है वो हस्ती जिसके हाथ में बादशाही है, राज उसी का चलेगा। पूरी कायनात में मेरे पे, आप पे, कायनात की हर जर्रे जर्रे पे हुकूमत उसी की है, क्योंकि वो हर चीज़ पर ताकत रखने वाला है, कुदरत रखने वाला है। लेकिन अल्लाह ने ये जो कुछ चीज़ों के लिए मुझे और आपको आज़ाद छोड़ दिया कि जो चाहे करो, यहाँ पर कोई पकड़ नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। अल्लाह अपनी मर्जी से मुझे और आपको नहीं चलाएगा कि आप चाहे तो अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करो या राज़ी करने वाले काम करो। उसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला अगली आयत में बयान कर रहे हैं।
جبکہ بادشاہت تو پوری ہے، اللہ کی ہر چیز پہ بادشاہت ہے، تو پھر میرے اور آپ کے جو ہے زندگی گزارنے پہ اللہ کی بادشاہت ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ ہم اللہ سے بغاوت کیوں کر رہے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہمیں اپنے پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے پہ رکھ سکتا تھا، اللہ رسول کو ماننے والا، اللہ رسول پر ایمان لانے والا بنا سکتا اگر اللہ تعالیٰ چاہا تو ساری انسانیت کو، لیکن اللہ نے ویسا نہیں کیا۔ کتنے لوگ ہیں انسانوں میں، اللہ کو ماننے والے بھی ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے ہیں، اللہ کو برا بھلا بولنے والے بھی ہیں، رسول اللہ کو برا بھلا بولنے والے لوگ بھی ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ اگر اللہ چاہا تو یہ ساری کی ساری انسانیت صرف ایک ہی راستے پہ چلا سکتا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ نے نہیں چاہا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ہاں، اس وجہ سے اللہ نے مجھے اور آپ کو چھوٹ دی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے آزادی دی ہے کہ تم جو چاہے وہ کرو۔ یعنی اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ دنیا میں ہمیں بھیج کر کہ سکہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، بس اللہ یہ پرکھنے کے لیے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے۔ اللہ ہمیں پرکھ رہا ہے، ہر دن اللہ ہمیں جانچ رہا ہے کہ یہ بندہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، بندہ یہ منمانی زندگی جیتا ہے یا رب چاہی زندگی جیتا ہے، من چاہی زندگی جیتا ہے یا رب چاہی زندگی جیتا ہے۔ جو رب چاہی زندگی جیے گا یقیناً وہاں پر اس کے لیے کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشخبریاں ہیں اللہ کے پاس اس کے لیے۔ لیکن جو من چاہی زندگی جیے گا یہاں پر اللہ اسے نہیں روکے گا، اس کے لیے بھی چھوٹ ہے، اس کے لیے بھی آزادی ہے، پوری چھوٹ ہے کہ جیسی چاہے ویسی زندگی گزارو۔ لیکن یہاں پر کچھ نہیں ہوگا، یہ زندگی تو آزاد ہے، تم اللہ سے بغاوت کر دو اللہ کچھ نہیں کرے گا، لیکن مرنے کے بعد جو ہے پھر اللہ وہاں پر جو لگام کسے گا، کھینچے گا، تو پھر وہاں پر ہم چیخ پکار کریں گے، اللہ سے موت مانگیں گے کہ اللہ مجھے موت دے دے۔ لیکن موت تو ہمیں آ چکی ہے، موت نہیں آ سکتی ہے پھر سے۔ ہم پھر سے دوبارہ زندگی مانگیں گے اللہ سے، ایک بار تو اللہ مجھے پھر سے دوبارہ زندگی دے دے، لیکن اس دوبارہ زندگی ملنے کا کوئی چانس وہاں پر نہیں رہے گا۔ اللہ نے انسان کے 5 مرحلے بتائے ہیں، 5 اسٹیجز اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں الگ الگ جگہ پر۔ ایک ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کا ایک اسٹیج یہ تھا کہ انسان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، بالکل نام و نشان نہیں تھا، یہ ایک انسان کا پہلا اسٹیج ہے۔ دوسرا، یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹوں میں پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، یعنی ماں کے پیٹ میں ہم جو 9 مہینے رہے ہیں وہ ہمارا دوسرا اسٹیج ہے، دوسرا مرحلہ ہے، وہ دوسری زندگی ہے۔ ایک تیسری زندگی یہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ سورہ ملک میں اللہ نے جو بیان کیا ہے کہ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے۔ بس یہ آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے، پرکھنے کے لیے سکہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، یہ تیسری زندگی ہے میری اور آپ کی۔ 5 میں سے یہ تیسرے اسٹیج پہ ہم چل رہے ہیں، یہ درمیانی ہے اور یہی سب سے اصل ہے۔ 2 پہلے گزر چکے، ایک ہمارا وجود نہیں تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہمارا نام و نشان نہیں تھا۔ دوسرا، ماں کے پیٹ میں ایک زندگی ہماری گزر گئی، اس کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ تیسرا جو اسٹیج ہے یہاں پر اصل ہے۔ اس کے بعد آنے والے اور آگے 2 ہیں، وہ 2 کیا ہیں؟ ایک ہے چوتھا عالم برزخ، یعنی جو قبر کا جو معاملہ ہوگا، قبر کے جو حالات ہوگی، قبر کے جو دن ہوں گے ہمارے، جب قبر میں ہمیں لے جا کر دفن کر دیا جائے گا، تو قیامت تک، قیامت جب تک قائم نہیں ہو جاتی تب تک ہم سب قبروں میں ہی لیٹے رہیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے قبروں سے اٹھ کر پورے کے پورے ہم محشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ تو وہ جو قبر سے لے کر قیامت تک کا، سور پھونکے جانے تک کا جو وقت ہے، اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو وہ ایک زندگی ہے، چوتھی زندگی۔ وہاں پہ بھی تو
عذاب کا معاملہ ہے، قبر کا عذاب ہوگا، وہاں پہ بھی ہم سے کچھ سوالات ہونے والے ہیں، تفصیل سے نہیں لیکن مختصر انداز میں ہم سے سوالات ہوں گے، اور پھر ہماری زندگی جیسی یہاں گزری ہوگی اس حساب سے خبر میں یا تو عذاب ہوگا یا پھر ہمیں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں ہم تک ہماری خبر تک پہنچائی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک قیامت صغریٰ ہوگی ہمارے لیے، جو خبر کا عالم برزخ کا جو مرحلہ ہے وہ ایک ہمارے لیے ایک چھوٹی قیامت سے کم نہیں ہوگی، کیونکہ جو بڑی قیامت ہے وہاں پر تو ڈیٹیل میں ہمیں ہر چیز کا ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، سوالات وہاں پہ بھی ہوں گے، وہاں پہ بھی ہمیں تفصیل سے جواب دینا ہے، اور پھر وہاں پر جنت دوزخ کے فیصلے ہوں گے۔ لیکن یہ جو خبر کا جو معاملہ ہے یہاں پر بھی تو سوالات ہو رہے ہیں، یہاں بھی تو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں ہم تک پہنچائی جائے گی، دوزخ کی گرم ہوائیں ہماری خبر تک پہنچائی جائے گی۔ تو یہ چوتھا مرحلہ ہے، چوتھا اسٹیج ہے عالم برزخ۔ اس کے بعد ایک آخری پانچواں اسٹیج جو قیامت میں مجھے اور آپ کو جا کر سامنا کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، اللہ کا سامنا کرنا ہے، وہ پانچواں اسٹیج ہے۔ تو یہ 5 اسٹیجز میں جو درمیانی جو اسٹیج ہے وہ ہے میری اور آپ کی جو زندگی ابھی ہم جو گزار رہے ہیں یہ دنیا میں، بس یہ دنیا، یہ 3rd اسٹیج ہی اصل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے، مرنے کا مطلب یعنی فنا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ دراصل ہم ختم نہیں ہوتے، ہم فنا نہیں ہوتے، ہماری زندگی ٹریول کر رہی ہے، سفر کر رہی ہے۔ ہم پہلے 1st اسٹیج میں تھے، اس کے بعد 2nd میں آئے، پھر اب 3rd اسٹیج میں ہماری زندگی چل رہی ہے، اس کے بعد پھر یہاں سے ہم آگے اسٹیج کی طرف جائیں گے، 4th اسٹیج میں جائیں گے ہم۔ اس لیے ہم کہتے ہیں انتقال کر گئے، انتقال یعنی منتقل ہو گئے، شفٹ ہونے کو کہتے ہیں انتقال ہونا۔ فنا ہونا، ختم ہونے کا نام نہیں ہے انتقال ہونا۔ ہاں موت آتی ہے، موت کا مزہ تو ہمیں چکھنا ہے، موت کا مزہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے یا میٹھا بھی ہو سکتا ہے، ہم جیسی زندگی گزاریں گے موت کا مزہ ہم ویسے چکھیں گے۔ لیکن موت تو آئے گی، وہ موت جو آئے گی ہمیں اس دنیا سے اس دنیا میں ہمیں شفٹ کر دے گی، انتقال کر جائیں گے، ہم منتقل ہو جائیں گے، شفٹ کریں گے۔ چوتھا اسٹیج ہوگا عالم برزخ، پھر وہاں سے ایک فائنل اسٹیج ہوگا قیامت کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس زندگی کا ذکر کر رہے ہیں اس سورہ میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دیکھنا چاہتا ہے اللہ، آزمانا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کون اچھے کرتا ہے۔ یہ پرکھنے کے لیے اللہ یہ زندگی دیا ہے، اور یہ زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اللہ نے اپنا کنٹرول نہیں رکھا، اللہ ہی کا ہی کنٹرول ہے، اللہ کا ہی کنٹرول ہے حقیقت میں، لیکن انسان کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ تم جو چاہے وہ کرو۔ ورنہ یہاں پر بھی یہ زندگی بھی ایک لمحے کے لیے بھی ہم اللہ کی پکڑ سے خالی نہیں ہے، اللہ کی پکڑ ہمارے اوپر ہمیشہ ہے، لیکن اللہ دیکھنا چاہتا ہے، آزمانے کے لیے چھوڑ دیا ہے، ڈھیل چھوڑ دیا، جو چاہتے کرو، یہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد پھر ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے بعد اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کاہنوں کا ذکر کیا ہے، یعنی نجومی جس کو کہتے ہیں، نجومیوں کا۔ ہوتا یوں تھا، حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو نجومی، جو کاہن ہوتے، ان کے پاس جو جنات ہوتے تھے، وہ جنات کو آسمانوں کی طرف بھیجتے اور وہاں کے جو غیب کی باتیں ہیں، فرشتوں کی باتیں وہ جاننے کی کوشش کرتے، اور پھر وہ جنات آ کر وہ نجومیوں کو، کاہنوں کو بتلاتے۔ اور کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس زمانے جاہلیت میں لوگ آتے تھے، آ کر یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ بارش کب ہوگی اور قحط کب پڑے گا، بارش ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، زلزلہ کب آئے گا۔ یہ حالات جو غیب کی باتیں ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے، تو وہ جاننے کے لیے نجومیوں کے پاس آتے، اور نجومی کیا کرتے، اپنے جنات کو آسمانوں کی طرف بھیجتے اور فرشتوں سے وہ باتیں معلوم کراتے اور پھر لوگوں کو بتلاتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلے کو، ان کے سلسلے کو بند کر دیا، یعنی جنات جو آسمان کی طرف جا رہے اور فرشتوں کی باتیں سن کر، اپنے نجومیوں کو، کاہنوں کو جو بات سن کر، آسمانوں کی بات سن کر نجومیوں کو بتلاتے تھے، وہ اللہ نے ان کے سلسلے کو بند کر دیا اور ستاروں کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ ستارے ان کو ایسا آ کر مارتے جیسے پتھر سے مار لگتا، چاروں طرف سے ستارے ان کے پیچھے لگ جاتے اور ان کو تکلیف دیتے، ان کو مار پڑتی ستاروں کے ذریعے۔
तो इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है फ़अतबअहु शिहाबुन साक़िब। शिहाब साक़िब कहा जाता है, शिहाब साक़िब कहा जाता है जो पत्थर की तरह आकर लगते थे वो सितारे जिन्नात को, तो फिर वो मार के डर से वो जिन्नात वहाँ पर जाना छोड़ दिए, ख़त्म हो गया। तो अल्लाह ने उनका दाखिला वहाँ पर आसमानों की तरफ उनका जिन्नात का दाखिला मना कर दिया। तो सूरह साफ़ात में भी इसका जिक्र है फ़अतबअहु शिहाबुन साक़िब, कि अल्लाह फरमाते हैं कि आग के शोले उनके पीछे लगा दिए हैं हमने, फरिश्ते वो जिन्नात के पीछे, यानी सितारों को अल्लाह ने उनके पीछे लगा दिया और ऐसा आकर मारते जैसे पत्थर का मार लगता। तो वो मार उनको बर्दाश्त नहीं होता, तो वो जाना वहाँ पर उनका ममनू हो गया। तो वो काहिन और नजूमी ये अब जिन्नात के ज़रिए पता करके जान के बोला करते थे। जब ये सिलसिला बंद हो गया तो वो जिन्नात जाकर उनको झूठी खबरें देते, क्योंकि जिन्नात तो वहाँ पर नहीं जा सकते थे अब, तो वो झूठी बातें कुछ भी जो चाहे बोल दिया करते। तो नजूमी भी अपने लोगों को बोल देते थे, और इत्तेफाक से अगर कोई झूठी बात उनकी, यानी इत्तेफाक कोइंसिडेंटली अगर वो सच हो जाए तो वो लोग ताज्जुब करते और लोगों का अकीदा बिलीफ और ज़्यादा बढ़ जाता नजूमियों के ऊपर, काहिनों के ऊपर। तो अल्लाह ताला उनकी ये जो इनकी जहालत वाली जो ज़िंदगी का दौर था, इनकी आदत थी, अल्लाह ने उसका जिक्र किया है नजूमियों का कि ये ऐसा करते थे, जबकि अल्लाह ने उनकी वहाँ पर उनके दाखिले को अल्लाह ने आने को ममनू कर दिया है, मना कर दिया है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला इस सूरत में अपनी कुदरत की निशानियों का जिक्र किया है ताकि इंसान हिदायत के रास्ते पे आ जाए, सीधे रास्ते पे आ जाए गौर व फिक्र करके। और फिर दोज़ख वालों का अल्लाह ने इसमें ज़िक्र किया है, और फिर जहन्नुम में उनको किस तरह से अजाब दिया जाएगा, दोज़ख के अजाब का अल्लाह ने इसमें ज़िक्र किया है सूरह में। और जन्नत वालों का भी, जन्नतियों का भी अल्लाह ने जिक्र किया है। और फिर अल्लाह ने इसमें अपनी बेहतरीन तारीफ़ भी की है अल्लाह की। अब इसकी सूरत की कुछ फजीलत आई है अहादीस में, तो रिवायतों में इसकी क्या फजीलत आई है हम उसको भी थोड़ा सा समाअत कर लेते हैं। ये एक मुतबर्रिक सूरत है, हमें रोज़ इस सूरत की तिलावत की आदत डालनी चाहिए। सबसे पहले तो मगरिब के बाद या इशा के बाद या सोने से पहले कम से कम इस सूरत को एक मरतबा पढ़कर ज़रूर सोना चाहिए, इसकी तिलावत ज़रूर करना चाहिए। बाज़ लोग पूछते हैं कि इसकी तिलावत करना ज़रूरी है, या अगर हम सुन लिए सूरह मुल्क अगर प्ले करके फ़ोन में या टीवी पे अगर हम प्ले कर दिए और सुन लिए तो क्या उसका फ़ायदा होगा। अल्लाह के रसूल की जो हदीस हैं, जो अल्फाज हैं, वो तिलावत करने के, तो जब तक हम इसकी तिलावत नहीं करेंगे, जब तक इसका फ़ायदा, जो रोज़ तिलावत करने का जो फ़ायदा है, हमें उसका फ़ायदा हासिल नहीं होगा जब तक हम तिलावत नहीं करेंगे। सुनने का सवाब मिलेगा ज़रूर, लेकिन जो पढ़ने का, जो तिलावत करने का जो सवाब है वो अलग है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सूरह मुल्क की सोने से पहले तिलावत करता रहेगा वह अज़ाब क़ब्र से महफूज रहेगा। और एक रिवायत में फरमाया कि जब वो शख्स का इंतकाल हो जाएगा जो रोज़ इस सूरह की तिलावत किया करता था, तो ये सूरत उसके लिए झगड़ा करेगी, ये रोज़ाना मुझे पढ़ता था, या तो मुझे कुरान से निकाल दे या फिर उसकी बख्शिश फरमा दे। यानी जो भी इसकी रोज़ मामूल जिसका होता है, इसकी ये सूरह की तिलावत का जो मामूल बना लेते हैं, अल्लाह ताला उसे क़ब्र की अज़ाब से महफूज रखेगा। और फिर इसकी बख्शिश के लिए वो सूरा झगड़ा करेगा फरिश्तों से कि नहीं, इसको माफ़ कर दो, इसकी बख्शिश कर दो। जब तक उसकी बख्शिश नहीं की जाती, अल्लाह से वो सिफारिश करेगा ये सूरा कि अल्लाह इसे बख्श दे, क्योंकि ये रोज़ मुझे पढ़ा करता था ये बंदा। तो वो अल्लाह से झगड़ा करेगा, फरिश्तों से झगड़ा करेगा कि इसे बख्श दे। जब वो उसे फरिश्ते जब वो बंदे को नहीं छोड़ रहे होंगे तो वो अल्लाह से सिफारिश करेगा ये सूरा कि अल्लाह मुझे कुरान से निकाल दे, या फिर मेरी सिफारिश कबूल कर ले इस बंदे के बारे में, मामले में। तो अल्लाह ताला कहेगा कि मैं तुझे कुरान से तो नहीं निकालूंगा, तो लिहाजा तेरे लिए इस बंदे की सिफारिश कर लेता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ख़बर में भी हमें ये सूरत काम आएगी, और फिर हमारी बख्शिश करवाने तक ये सूरा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो कितनी बड़ी बात है। तो हमें इस सूरे की तिलावत का मामूल बना लेना चाहिए। और फिर ये जो झगड़ा जो करने की बात है, ये भी ये जो अल्लाह की तरफ से ही हुक्म होगा, अल्लाह की तरफ से
اللہ کی ہی مرضی ہوگی، اللہ کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوگا، تو یہ سورہ ملک جو جھگڑا کرے گا ہمارے لیے، اس بندے کے لیے جو یہ روزانہ اس سورہ کو تلاوت کرتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوگا، اللہ کے ارادے سے، اللہ کے فیصلے ہی ہوگا، اللہ کے فیصلے سے ہی ہوگا۔ یعنی اس سورہ کا فائدہ یہ ہے، اس سورہ کا بینیفٹ خبر میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے ہمیں۔ اور پھر صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ خود بھی اس کو پڑھتے تھے روز، اور پھر گھر والوں کو بھی پڑھنے کی تاکید کرتے تھے کہ سورہ ملک کو روزانہ پڑھنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالتے، یہاں تک کہ اپنے اڑوس پڑوس میں بھی سورہ ملک کو پڑھنے کی آپ نصیحت کرتے، ترغیب دیتے، تاکید کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے سورہ سجدہ یعنی سورہ نمبر 32 اور یہ سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے، یہ حضور کا معمول تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں 30 آیتوں والی ایک سورت ہے، جس نے اس کے پڑھنے والے کی سفارش کی اور اس کی بخشش ہو گئی، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ یعنی شاید کوئی پڑھتا تھا ہوگا بندہ اور اس کی سفارش کے لیے، اس کی سفارش اس سورہ نے کی ہوگی اور اللہ نے اس کی بخشش کی ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 30 آیتوں والی ایک سورت ہے قرآن میں، جس نے اس کے پڑھنے والے کی سفارش کی اور اس کی بخشش ہو گئی۔ یعنی جب وہ جھگڑنے لگا اللہ سے اس کی بخشش کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ اس سورہ کی سفارش کو قبول کر لیا اور اس کی بخشش کر دی اللہ نے۔ تو یہ اس سورہ کو سفارش کرنے والا سورہ بھی کہا جاتا ہے، سفارش کرنے والی سورت بھی کہتے ہیں، اور یہ عذاب قبر سے بچانے والی بھی سورت کہتے ہیں اسے۔ اور جب فرشتے قبر میں سوال کریں گے تو یہ ان سے جھگڑا بھی کرے گی یہ سورت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں اور دن کا اختتام سورۃ الملک سے کریں، اور ہم جب یہ ان چیزوں کی جب عادت ڈالیں گے، تو جب ہم عادت ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ کر ہماری آنے والی نسلیں، ہماری اولاد بھی ان کو بھی یہی تربیت ہوگی، تو وہ ہم سے یہ چیزیں سیکھیں گے، آبزرو کریں گے کہ ہمارا معمول کیا تھا، ہم کیا کرتے تھے، ہماری زندگی میں کیا روٹین تھا عبادتوں کا، ذکر و اذکار کا۔ تو جو ذکر، جو اذکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جو مسنون اذکار ہے، ضرور ہمیں بھی وہ اذکار کو اپنانا چاہیے۔ تو سورہ یاسین کی صبح میں تلاوت اور سورہ ملک کی رات میں تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ انسان کو مرنے کے بعد کا اصل 2 ہی چیزوں کا تو ڈر ہے، ایک تو خبر کا کہ خبر میں مجھ سے کیا ہوگا پتہ نہیں، اور پھر آخرت کا کہ اللہ کے سامنے میں کیسے جا کر کھڑا ہوں گا، کیونکہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے گناہ انسان سے ہوتا ضرور ہے۔ تو انسان سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو انسان کو پھر جو انسان کی فطرت اچھی ہوتی ہے، اس کی فطرت میں اچھائی ہوتی ہے، جس کا نیچر اچھا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، میں ایمان کی حالت میں میری موت آئے۔ تو اس کو ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ میں مروں گا، میں جب مجھے موت آئے گی تو میں کیسے اللہ کا سامنا کروں گا، میں کیسے فرشتوں کا جواب دوں گا۔ تو توبہ بھی کرنی چاہیے، اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے ہمیں، اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت دے، اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت عطا کرے۔ اور پھر یہ جو ہمیں طریقے بتلائے گئے ہیں، جو حضور کا جو طریقہ ہے، اگر ہم وہ طریقے کو اپنائیں گے تو ضرور اس میں فائدہ ہوگا، فائدہ ملے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ مرنے کے بعد خبر میں بھی یہ سورہ ہمارے کام آئے گا، اور پھر قیامت میں بھی ہماری یہ سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام۔ اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ أجمعین والحمد للہ رب العالمین.